ہے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تاجر بزنس مین، اس نے کسی گورنمنٹ کے کسی بڑے افسر سے اچھی خاصی رقم لینی تھی، کوئی لین دین والا کو معاملہ ہوگا، تو وہ بار بار اس کے پاس جاتا، ٹائم پیریڈ بڑا اوپر ہو گیا تھا لیکن وہ افسر رقم دے نہیں رہا تھا، ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اس نے کوئی دیگر افسران سے سفارش بھی کروائی، وہ تب بھی رقم واپس نہ کرے۔ اس نے وزراء کو بھی کہا، تب بھی اس کا کام نہیں بنا۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ کس طرح سے اس افسر سے پیسے نکلوائے جائیں، تو بڑے پریشانی کے عالم میں اس نے کہا کہ اب خلیفہ تک تو پہنچنا بڑا مشکل ہے، خلیفہ کو شکایت کیسے کروں؟ بس اوقات شکایت کرنے پر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا اور معاملہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ جیسے ابھی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو، اس کی جو فون کال لیک ہوئی ہے، ایک بندہ، اس کی وائف پریگننٹ تھی، اس کو بڑی پین ہو رہی تھی، وہ ہاسپٹل لے کر گیا تو ہاسپٹل والے کوئی اس کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس نے جو ایک نمبر لکھا ہوتا ہے کہ شکایت کے لیے کال کریں، اس نے وہاں کال کر دی تو ایک سینئر ڈاکٹر کو کال کی کہ اس طرح وہاں پر پیشنٹ ہے، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو اس نے اس شخص کو کال کی کہ آپ کے پیشنٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا؟ جی بالکل نہیں پوچھ رہا، گائنی وارڈ ہے اور لوک کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا وہاں پہ جو نرس بیٹھی ہے میری اس سے بات کرواؤ۔ اس نے فون پہ ریکارڈنگ لگائی ہوئی تھی، تو اس نے نرس کو کہا کہ اس کے پیشنٹ کو دیکھو اور ساتھ اس کو ٹکا کے ذلیل بھی کرو، اس کو پتہ چلے کہ اس نے شکایت کیوں لگائی ہے۔ تو کہنا لیکن اس کو پتہ نہ چلے، یعنی کہ اب شکایت لگانے پر بھی بسا اوقات مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے لوگ بیچارے شریف لوگ، نیک لوگ ڈر کے مارے کہیں شکایت نہیں کرتے، شکایت کر کے تو مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کہا ایک تو خلیفہ تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے، میں شکایت لگاؤں کیسے؟ تو اس کا ایک دوست ملا، کہتا ہے میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، تمہیں خلیفہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتا وہ شخص مجھے درزی کے پاس لے گیا۔ وہ درزی بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے، امام صاحب بھی تھے۔ میں نے ان کو اپنا پورا مسئلہ بتایا کہ اس طرح یہ فلاں افسر ہے اور یہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو اس نے کہا چلو میں تمہیں دلواتا ہوں۔ وہ امام صاحب لے گئے فوراً وہاں پر افسر کے باہر جو غلام ملازم کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کا بڑا ادب کیا، بڑا ان کا پروٹوکول استقبال دیا، کہا کہ وہ جو افسر ہیں وہ سوئے تو ہوئے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم جگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جگاؤ، ہمیں ضروری کام ہے۔ کہہ رہا اس نے فوراً ہمیں اندر بٹھایا اور افسر کو جب بتایا کہ مسجد کے امام صاحب آئے، وہ بھی فوراً ہٹ بڑھا کر اٹھا، کہا کہ امام صاحب آپ کیوں آئے؟ مجھے بتا دیتے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا، بتائیں کس چیز کی حاجت ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ایک شخص کے جو پیسے ہیں وہ پیسے واپس کرو۔ اس نے کہا امام صاحب میرے پاس اس وقت 5000 درہم ہے، اس سے وہ 5000 یہ درہم لے لے اور باقی کے پیسے میں فلاں تاریخ تک لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً 5000 درہم دیے اور باقی کا ایک ٹائم لے لیا، اور اس ٹائم پر اس نے اس کی بقیہ رقم بھی اس کو دے دی۔ یہ بڑا حیران ہوا، میں نے بڑے بڑے افسروں سے رابطہ کیا، بڑے بڑے وزیروں سے کہا، لیکن یہ افسر پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک مسجد کے امام صاحب گئے ہیں، اس نے فوراً پیسے دے دیے۔ تو اس نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے اور اس نے فوراً پیسے نکال دے؟ انہوں نے کہا تمہارے پیسے مل گئے، تمہارا کام ہو گیا، مزید تم مجھے پریشان نہ کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ بتائیں مجھے یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ آپ کے کہنے پر اتنا وہ فوراً ڈر کیوں گیا، اس نے فوراً پیسے کیوں دیے؟ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے وہ امام صاحب نے واقعہ سنایا، کہتے کہ ایک مرتبہ ایک افسر نے ایک خاتون کو پکڑ لیا اور وہ بڑی چیخ رہی چلا رہی تھی کہ مجھے اس سے بچاؤ، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس عورت نے بڑے واسطے دیے کہ مجھے اس شخص سے بچا لو، میرا شوہر سفر میں ہے اور میرا شوہر مجھے یہ قسم دے کر گیا تھا کہ اگر تیری کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزری تو تجھے طلاق ہے، تو اگر اس نے زبردستی مجھے رات اپنے گھر روک لیا تو میری طلاق ہو جائے گی، میرا گھر تباہ ہو جائے گا، مجھے بچاؤ۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں آگے بڑھا، لیکن اس افسر نے مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے زخمی کیا۔ تو میں واپس آیا اور اپنے محلے کے لوگوں کو جمع کیا کہ عورت کو بچانا چاہیے، ایک تو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، دوسرا اس کو طلاق ہو جائے گی۔ تو ہم اس افسر کو جا کے سمجھاتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ کہتے محلے کے لوگ میرے ساتھ گئے تو اس نے اس کے ساتھ جو اس کے غلام تھے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ محلے والے مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور میرے اکیلے کی اچھی خاصی ڈنڈوں سے پٹائی ہوئی۔ میں پھر زخموں کی حالت میں گھر آ گیا۔ اب میرے ذہن میں ایک ہی چیز سوار تھی کہ اس عورت کو کس طرح سے بچایا جائے۔ رات کا ٹائم تھا تو میں نے مینارے پر چڑھ کر میں نے اذان دے دی، بلند آواز سے میں نے اذان دی، تو سپاہی آ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔
کہ نہ تو فجر کا ٹائم ہے نہ عشاء کا ٹائم ہے، یہ کون سی نماز کی تم نے اذان دی ہے؟ وہ مجھے پکڑ کر خلیفہ کے پاس لے گئے کہ خلیفہ انہوں نے نماز کا ٹائم نہیں اور انہوں نے اذان دے دی ہے، ان کی اذان دینے سے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھیں گے فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، جنہوں نے نفلی روزہ رکھنا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ساری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے اذان سن کر سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ نے یہ بے وقت اذان کیوں دی ہے؟ آپ کو پتا بے وقت اذان دینے سے کتنے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے امام صاحب نے پورا واقعہ بیان کیا، خلیفہ کو جلال آ گیا، اس نے سپاہی بھیجے کہ فوراً اس افسر کو پکڑ کے لاؤ، اس افسر کو پکڑ لائے اور اس خاتون سے پورا واقعہ سنا، اس نے منو وہی واقعہ سنایا، تو اس افسر کی فوراً گردن مار دی گئی، اس کی خلیفہ نے اس افسر کی گردن اڑا دی۔ اور مزید وہاں پر وزیر اور افسر کافی سارے کھڑے تھے، کہنے لگا امام صاحب میں اس شہر میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ جہاں کوئی بھی غلط کام ہو آپ نے اس کو روکنا ہے، اور اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ نے مجھے بتانا ہے، اور مجھے بتانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے مینار پر بے وقت اذان دے دینی ہے، میں سمجھ لوں گا کہ آپ مجھے پکار رہے ہیں۔ یہ خلیفہ تک پہنچنا آسان تو ہوتا نہیں ہے، تو جب آپ مینار پر چڑھ کر اذان دیں گے مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، اور پھر دیکھیں میں اس ظالم کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ کہتے ہیں وہاں پر یہ افسر بھی کھڑا تھا، جب اعلان ہوا تھا، خلیفہ نے جب اعلان کیا تھا تو یہ افسر بھی وہیں کھڑا تھا، تو تب سے لے کر اب تک مجھے بے وقت اذان دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کسی کے پاس بھی اگر کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ فوراً جو ہے وہ عمل کرتا ہے، ورنہ خلیفہ اس کی گردن مار دے گا۔ ایک تو اس واقعے سے اذان کی برکت کا پتہ چلا کہ اذان دینے سے جو عورت پر ظلم ہو رہا تھا وہ بیچاری ظلم سے بچ گئی، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ ظالم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ظالم اگر اس کو بڑی عافیت اگر سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی عافیت کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو بڑی نعمتیں دیتا ہے، اس کی من مانتی مرادیں پوری کرتا ہے، بڑی موج کی زندگی گزارتا ہے، کوئی بیماری بھی نہیں آتی، اس کو ڈھیل ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔